احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. 1 ملین سنرز ایوری ٹائم آف افطار اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. سچ بتائیں ہمارا افطار کے وقت کیا انداز ہونا چاہیے؟ اے کاش ہم سارے گھر والے بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھائیں، آنسو بہائیں کہ یا اللہ آج جو افطار کے وقت 10 لاکھ بخشے جائیں گے، ہم نے میرا نام لکھ دے، میرے ماں باپ کا نام لکھ دے، مگر ہم افطار کے وقت کیا کریں؟ کئی لوگوں کو تو یہ فکر ہوتی ہے کہ آج مینیو کیا ہے، آج مینیو کیا ہے، شربت کہاں ہے، پکوڑے کہاں ہے، یہ فکر کہاں ہے، اور اس کو ٹینشن سی مچی ہوئی ہوتی ہے. خدارا پلیز یہ مغفرت کا وقت ہے، یہ مانگنے کا وقت ہے، یہ آنسو بہانے کا وقت ہے. اس بار رمضان میں پتہ ہے کیا کرنا آپ کا؟ جب آپ کے گھر میں افطاری تیار ہو جائے تو اپنی افطاری سے پہلے نکالنا وہی اچھی چیزیں اور کسی ایک گھر میں بھیج دے، ایک غریب کو کھلا دو، اپنے کسی ملازم کو اچھا والا کھلایا کرو، یہاں بہترین کھلاؤ. جملہ یاد رکھو، اچھا دو گے تو اچھا ملے گا، پورا دو گے تو پورا ملے گا، ٹوٹا دو گے تو اب آپ کی مرضی کون سا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے کہ جب میری باری جاتی ہے تو یہ کیوں گھٹیا مال دیتا ہے. ہمارے پیسے اللہ کو تھوڑی جاتے ہیں، مگر رب کی بارگاہ میں نیت دیکھی جاتی ہے. انجوائے کیا کرو، خرچ کرو اور شکر ادا کرو، یا اللہ تیری مہربانی. جب بھی دین کی راہ میں خرچ کرو نا، اچھا پھر گن کے بھی بڑا خرچ کرتے لو. مثال کے طور پر زکات دے دی نا، جتنا حساب بنتا تھا اللہ کرے وہ بھی پوری دے دیں. آج کل تو یہ بڑی وبا آ گئی ہے کہ لوگ پوری زکات ہی نہیں دیتے. بہرحال جس نے پوری بھی دے دی نا اس کو مشورہ دے رہا ہوں کہ سال پاس کوئی نیا کام آ گیا، کسی غریب کی مدد کرنی ہے، کوئی دینی کام آ گیا تو لوگ کہتے ہیں بھائی زکات پوری دے دی، اب اگلے سال ہم ایک حدیث سن دو جس کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے. جب اللہ دیے جا رہا ہے تم کیوں روک رہے ہو؟ اور دو وہ اور دے گا، اور دو وہ اور دے گا. یقین تو رکھو نا. وہ اس بار پوری زکات، زیادہ صدقہ و خیرات اور اچھے دل سے دیں گے انشاءاللہ. یہی گڑبڑ کام کرتے ہیں فطرے کے اندر. کیا گڑبڑ کرتے ہیں؟ فطرہ کون سا دیتے ہیں؟ 55 سے سن رہے ہیں. گندم کا فطرہ 50 روپے کا 50 روپے دے دیے، 60 روپے تو 60 دے دیے، 100 تو 100، 150. وہ پوری حدیث تو سنو. میرے آقا نے 4 فطرے بیان کیے ہیں، جو کا، کشمش کا، کھجور کا، پھر چوتھے نمبر پہ گندم کی باری آتی ہے. ہمارے تو سٹارٹ ہی گندم سے ہوتی ہے، سب سے سستی والی ہے نا. سستا والا فطرہ کون سا؟ وہ لے لو. عید کے دن فطرہ دیتے ہیں نا، عید سے 2-4 دن پہلے دیتے ہیں. عید کی خریداری کرنے جب جاتے ہیں دکان پر تو کیا بولتے ہیں؟ بس ایسے سب سے سستا والا کپڑا دکھا دو، یہ بولتے ہیں نہیں اچھا والا دکھاؤ، برانڈیڈ. نہیں کوالٹی کون سی آئی ہے؟ عید ہے بھائی، جوتے اچھے والے، بچوں کے لیے برانڈیڈ. یعنی اپنے لیے خریدنا ہے تو اچھا ٹاپ لیول، اللہ کی راہ میں دینا تو سستے والا فطرہ. اپنے دل سے پوچھو یار، یہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں؟ سارا رمضان جو اجوا کھجور سے افطاری کر سکتا ہے وہ کھجور کا فطرہ کیوں نہیں دے سکتا؟ بہترین افطاری رب نے تمہیں پورا مہینہ کرائی، تمہیں روڈ پہ بیٹھ کر افطار نہیں کرنی پڑی. جب اللہ کی بارگاہ میں دینے کی باری آئی سب سے کیٹیگری کا فطرہ. میں نہیں کہتا فطرہ ادا نہیں ہوگا، کوئی اس کو مسکنسپشن نہ بنا. غریب آتی ٹھیک ہے وہ فطرہ دے دے، اس کا ہو جائے گا، مگر جس کو رب نے کروڑ سے اچھا بنایا وہ کیوں ایسی کام کرتا ہے بھائی؟ ہاں اچھی نیت کرو، اللہ تمہیں اتنا نوازے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، تو نے جب بھی مجھے پکارا اور مجھ سے رجوع کیا میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں. اور اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری بخشش کر دوں گا اور میری ذات بے نیاز ہے. اے ابن آدم، اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حال میں ہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کو گھیر لیں لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا. میرے رب کی رحمت تو دیکھیے، اس کریم اور اس رحیم کے در سے رحمتوں کا برسنا تو دیکھیے. مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر تو میرے پاس، میرا رب فرماتا ہے ابن آدم اگر تو مجھ سے تیری ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہوں نے ساری زمین کو بھر دیا ہو لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آج اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے اس کو عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے. اگر اس پر کوئی کیس ہو جائے، اگر کوئی دنیاوی کرائم کر لے، پہلے تھانے میں رپورٹ لکھوائی جاتی ہے، اس کے بعد وہ کیس عدالت میں جاتا، اور عدالت میں جانے کے بعد اگر وہ شخص اسی طرح ضمانت دے کر یا اپنی سزا بھگت کر یا سامنے مقدمہ کرنے والا معاف کر دے، کمپرومائز ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بری کر دیا جاتا ہے. مگر آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس کا کرمنل رپورٹ بیک گراؤنڈ ہے، وہ قائم رہتا ہے. کسی کو اگر آج سے 5 سال پہلے بھی سزا ہوئی ہو تو کورٹ میں اس شخص کا وہ کرائم رپورٹ باقی رہتی ہے، تھانے میں اس کا نام ضرور رہتا ہے، اس کا کریکٹر کلیئر نہیں ہوتا. میرے رب کا دربار بڑا نرالا ہے.
اس رحمان کے در کے اصول بہت نرالے ہیں. اللہ اکبر. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نبی مکرم شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اور اس طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے، اور اس زمین پر اس کے نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اپنے اللہ سے ملے گا تو اللہ عز و جل کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا. غور کیجئے میرا رب کتنا کریم ہے. ارے بندہ ہی ہے جو اس کے دربار میں سر نہیں جھکاتا، بندہ ہی ہے جو اس کی بارگاہ میں آنسو نہیں بہاتا. آج کسی کا دل دکھا دیں، آج کسی کا حق دبا لیں، معاف کروا لیں گے، مگر اس کے دل سے نہ نکال سکیں گے. کرائم رپورٹ اور آپ کا کرائم بیک گراؤنڈ ختم نہیں ہو سکتا، مگر میرے رب کی شان یہ ہے کہ جب وہ توبہ قبول فرماتا ہے، جو وہ بندے تو معافی عطا فرماتا ہے، وہ فرشتے جو گناہ لکھتے ہیں ان کو گناہ لکھنا بھلا دیتا ہے. جس زمین پر گناہ ہوتے ہیں اس زمین تو وہ جرم بھلا دیتا ہے. اللہ اکبر. جب وہ بندہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہوں پر کوئی گواہ بھی نہیں ہوتا، میرا رب اس کی بخشش فرما دیتا ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میرے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توبہ کے حوالے سے جو ترغیبات ارشاد فرمائی، ایسی احادیث کرام بھی موجود ہیں کہ جس میں میرے آقا نے توبہ سے متعلق ہمیں ترغیبات ارشاد فرمائی ہیں کہ توبہ کرنے کے بارے میں ترغیب دی گئی. آئیے وہ حدیث پاک سنتے ہیں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے انسان خطا کار ہیں، اور خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. ایک اور جگہ ایک آدمی نے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ایک آدمی نے گناہ کیا، کیا اس کی توبہ کی کوئی صورت ہے؟ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، پھر دوبارہ ادھر توجہ کی تو ان کی آنکھیں دبا رہی تھیں، آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، سب کھلتے اور بند ہوتے ہیں سوائے توبہ کے، اس لیے کہ توبہ کے دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو بند نہیں ہوتا. اس لیے نیک عمل کرو اور مایوس نہ ہو. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قربان، غور طلب بات یہ ہے کہ آج اگر ہم کسی کی بارگاہ میں کسی بڑے افسر کا کوئی ایسا کہا ٹال دیں، کسی حکمران کی بات کو ٹال دیں، اس کا حکم نہ مانے، اس کا دل دکھا دیں، اور پھر دل پہ تمنا کریں کہ وہ معاف کر دے، اور اگر وہ معاف کر دے تو ہم بہت خوش ہوتے یار بڑی مہربانی آپ کو معاف کر دے. ہمارے دوستوں میں ناراضگی ہو جاتی ہے، اگر کوئی دوست ناراض ہو جائے ہماری غلطی کی وجہ سے تو اب ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے معافی مانگیں تو وہ ہمیں معاف کر دے. مگر میرا رب اس سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا رحمان کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا درگزر کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. حدیث پاک سنیے اور جھوم جائیے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. ترجمہ کنز الایمان. مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان ہے. ارے فقط معاف نہیں کرتا میرا رب گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے. ارے اسی کے گناہ کریں، اسی کو ناراض کریں، اسی کی نافرمانیاں کریں، اور جب بندہ اس کے دربار میں سر جھکا لے، جب بندہ اس کی بارگاہ میں آنسو بہائے، جب بندہ اس سے معافی مانگے، اور میرا رب جب اسے معافی عطا کرے، اس کا دریائے رحمت جوش میں آئے، تو فقط معاف نہیں فرماتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل ڈالتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. غور تو کیجئے کیسی رحمت ہے میرے رب کی سرکار کی امت پر. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے فضائل بیان کر رہا ہے. ذرا غور تو کیجئے. بندہ گناہگار ہے، بندہ سیاہ کار ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا ہے. ارے میرا رب معاف بھی کر رہا ہے، ان کے فضائل بھی بیان کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. ترجمہ کنز الایمان. بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو، اور پسند رکھتا ہے
सुथरों को। अल्लाह अकबर। अरे जिनको अल्लाह पसंद कर दे, जिनको अल्लाह महबूब बना दे, उनका दुनिया में भी बेड़ा पार है, आखिरत में भी बेड़ा पार है। एक और मकाम पर मेरा रब इरशाद फरमाता है, तर्जुमाए कंजुल ईमान, मगर जो ताइब हुए और ईमान लाए और अच्छे काम किए तो ये लोग जन्नत में जाएंगे और इन्हें कुछ नुकसान न दिया जाएगा। रहमत दा दरिया इलाही, हर दम वगदा तेरा, रहमत दा दरिया इलाही, हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू, कम बढ़ जावे मेरा। अदल करे ते थर थर कम्मन, उछियां शाना वादे, अदल करे ते थर थर कम्मन, उछियां शाना वादे। ए मौला अदल कर ते बख्शे जासन, मैं वर्गे मुकादे। मेरे रब की वो शान है कि जब बंदा माफी मांगता है, जब अपने सर को उसके दरबार में झुका लेता है, अपने आंसुओं को बहने देता है, तो मेरा रब तो वो है जो बंदे को उसकी माँ से ज्यादा चाहने वाला। रिवायतों में आता है कि रब ताला अपने बंदों को उनकी माँ से 70 गुना ज्यादा चाहता है। अरे जब हमारी माँ हमें तकलीफ में नहीं देख सकती, हमारी माँ हमें गम में नहीं देख सकती, तो वो रहमान, वो रहीम, वो करीम अपने बंदों को तकलीफ में मुब्तला करेगा। ये बंदा है जो अपने रब से नाता तोड़ लेता है, ये बंदा है जो अपने रब को नाराज करके उसकी तरफ रुजू नहीं करता। आपने हदीस पाक सुन, कुरानी आयत सुनी, हमें पता चल रहा है कि तौबा एक ऐसा दरवाजा है कि उस तरफ पुकारा जा रहा है कि आ जाओ मेरे बंद, मेरे दामन करम में छुप जाओ। अब हमें चाहिए कि अपने रब की तरफ रुजू लाएं। अब सवाल ये दिल में पैदा होता कि ऐसी क्या वजूहात हैं कि बंदा गुनाह तो करता है, मगर इतने सारे फजाइल कुरान में हमने सुने, अहादीस पे सुना, तो ऐसी क्या वजह है कि बंदा तौबा की तरफ जल्दी नहीं करता, बल्कि तौबा से भागता है, ये तौबा करने में सुस्ती करता है। आज कुछ वजूहात भी बयान करूंगा और इंशाअल्लाह फैजान मुर्शिद से उन वजूहात या उन सबब के कुछ तरीके या उसका इलाज भी अर्ज करूंगा, ताकि हमें पता चले कि कौन सी ऐसी रुकावटें हैं, कौन सी ऐसी बंदिशें हैं कि हमें अपने रब की तरफ तौबा करने से रोक डालती हैं। सबसे पहली वजह वो ये कि गुनाहों के अंजाम से गाफिल होना तौबा की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। शायद इसकी वजह यह है, गौरतलब बात है, कि इंसान को जिस अजाब से डराया गया है वो अजाब उसकी आंखों से ओझल है। कहा जाता है जहन्नम में जलाया जाएगा, जनाब आग में डाल दिया जाएगा, शराब पियोगे तो ये गुनाह मिलेगा, नमाज नहीं पढ़ोगे तो ये गुनाह मिलेगा, बदनिगाही करोगे तो आंखों में आग डाल दी जाएगी, बुरा सुनोगे तो कानों के अंदर शीशा पिघला हुआ डाला जाएगा। तो ये गुनाह के हम अजाब तो सुनते हैं, मगर ये अजाब इंसान की नजरों से ओझल है, उसने देखे नहीं। तो इस वजह से ये इंसान का फितरी तकाजा कि जो चीज कैश होती है, जिसका रिजल्ट फौरी मिलता है, इंसान उसकी तरफ चला जाता है, बाद वाले रिजल्ट को छोड़ देता है। मिसाल के तौर पे गुनाह करता है, शराब पी, माज़अल्लाह, लज्जत फौरन मिल गई, अजाब तो ना मिला, अजाब तो बाद में मिलेगा, इंसान फौरी रिजल्ट वाली चीज की तरफ जल्दी चला जाता है। झूठ बोला, बज़ाहिर थोड़ा सा फायदा उठा दी, फौरन रिजल्ट मिल गया, झूठ का अजाब तो बाकी रहा मगर सामने को अजाब ना आया। हराम रोजी कमाई, बैंक बैलेंस बढ़ गया, इस हराम रोजी का जो अजाब है वो सामने तो नहीं है। तो इंसान जो चीज फौरी मिल जाती है, जिसका रिजल्ट फौरी आ जाता है, उसकी तरफ बढ़ जाता है, मगर बाद वाली बातों को भूल जाता है और इस वजह से वो तौबा करने में ताखीर करता, गुनाहों को नहीं छोड़ता। ये भी एक वजह होती है। आइए इसका जवाब और इसका हल समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा शख्स गौर करे, अगरचे अजाबात मेरी निगाहों से ओझल हैं, लेकिन है को यकीनी, और कितने ही दुनियावी फवाइद ऐसे होते हैं जिन्हें मुस्तकबिल में होने वाले नुकसानात की वजह से मैं छोड़ देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर कोई काफिर डॉक्टर, हम किसी काफिर डॉक्टर के पास जाएं और वहां जाकर उसको अपना बड़ा स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो और जाकर उसको अपना जब चेकअप करवाएं तो वो हमें कहे कि जनाब आपको तो बड़ा हाई कोलेस्ट्रॉल हो चुका है और आपका ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई है, आपका शुगर लेवल भी बड़ा एक्सीड कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, आपने अब कोई मीठी चीज नहीं खानी, अब आपने कोई चिकनाहट वाली चीज नहीं खानी, आपने जनाब कोई जो है वो घी तेल वाली चीजों से अपने आप को बचाना है। अब मुझे बताइए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या मीठा खाना हराम था? क्या चिकनाई वाली चीज खाना नाजायज था? क्या इस तरह के मुरक्कन ग़िज़ाएं खाना गलत था? सब जायज चीजें थी, हलाल चीजें हैं, मगर हमें यह भी नहीं पता कि इसका जो सिम्टम्स वो बता रहा है कि इसको खाने से अल्लाह ना करे हार्ट अटैक हो जाएगा, शुगर हाई हो जाएगी या गुर्दे फेल हो जाएंगे, ये चीजें तो बाद में होनी हैं, मगर आज दुनिया में आने वाले नुकसान के पेश नजर
ہم ایک کافر ڈاکٹر کی تو بات مان لیتے ہیں اور اس کی بات مان کر حرام نہیں حلال چیزوں کو کھانا چھوڑ دیتے ہیں، تو رب کے وعدے پر یقین کیوں نہیں رکھتے؟ ارے اس کے وعدے سچے ہیں، اگر اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ گناہ گاروں کو وہ عذاب دے گا تو وہ عذاب دے گا، اس کے وعدے سچے ہیں۔ ارے رب کے وعدوں پر حرام نہیں چھوڑتے اور آج ڈاکٹر کی بات پر حلال چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے شخص کو غور کرنا چاہیے کہ مجھ سے بڑا نادان کون ہے کہ میرے رب کے وعدے سچے ہیں، آج حرام کو چھوڑ دوں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آج تو مجھے یہ حرام میں بڑی لذت آ رہی ہے، کل اس کا جب عذاب چکھنا پڑے گا، جب اس کا عذاب ملے گا تو میں کیسے اپنے رب کی بارگاہ میں کس منہ سے پیش ہو سکوں گا؟ تو امید ہے یہ جو رکاوٹ ہے یہ دور ہو جائے گی۔ دوسری وجہ جو انسان کو توبہ کرنے میں تاخیر کا باعث بنتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کے دل و دماغ پر مختلف گناہوں مثلا زنا، شراب نوشی، بد نگاہی، نامحرم عورتوں سے ہنسی مذاق، فلم بینی، حرام روزی اور طرح طرح کے گناہوں کا ایسا چسکا پڑ جاتا ہے، ایسی لذت پہ وہ ملوث ہو جاتا ہے کہ پھر سوچتا ہے کہ اگر میں نے توبہ کر دی تو زندگی کا مزہ ہی کیا ہے؟ تو کیا فلم دیکھے بغیر بھی زندگی کا کوئی مزہ ہے؟ کیا جھوٹ بولے بغیر اور یہ فرینڈ سرکل کے بغیر بھی میں زندہ رہ سکوں گا؟ اچھا جناب میں تو شراب کا ایسا عادی معاذ اللہ، تو اب شراب پیے بغیر کیسے زندگی گزرے گی؟ ایسے لوگ اس لیے بھی گناہوں سے دور نہیں ہوتے کہ اب زندگی کا ایک ایسا جزو لا ينفق وہ گناہ بن چکا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ گناہ چھوڑیں گے تو زندگی بے مزہ ہو جائے، پھر کیسے توبہ کر؟ اگر یہ رکاوٹ ہے تو آئیے اس کا حل بھی سنتے ہیں۔ حل یہ ہے کہ اس قسم کی جو صورتحال سے دو چار شخص ہو یا ہم میں سے بھی اگر کوئی ایسا مدنصیب ہے کہ گناہوں کی ایسی عادت پڑ چکی ہے جس کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ چھوٹے گی نا تو کوئی لذت نہیں رہے گی، زندگی میں کوئی گلیمر نہیں رہے گا، بڑی بے مزہ سی زندگی ہو جائے گی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا شخص اس طرح سوچے کہ جب میں زندگی کے مختصر ایام میں ان لذتوں کو نہیں چھوڑ سکتا تو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان لذتوں سے کیسے محرومی گوارا کر لوں گا؟ مرنا تو ہے اور آپ میں اور مجھ میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کل صبح تک بھی وہ زندہ رہے گا۔ جب ہمیں اتنا بھی پتا ہے کہ ایک رات کی گارنٹی نہیں ہے تو پھر جب مرنا ہے تو یہ تمام لذتیں چھوٹ جائیں گی۔ آج دنیا میں نہیں چھوڑ رہے، مرنے کے بعد تو ویسے ہی چھوٹ جائیں گی۔ اور دوسری بات کہ ان گناہوں کی لذت تو ہے مگر اس کا انجام طویل غم ہے۔ ایک بزرگ کا قول کاش ہم سب کے سینوں پر نقش ہو جائے۔ فرماتے ہیں کبھی بھی لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو، کبھی بھی لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو کہ لذت تو جاتی رہے گی لیکن گناہ باقی رہے گا۔ آج فلم دیکھی 2-3 گھنٹے تو بڑا لطف آیا، جیسے ہی فلم بند ہوئی لذت بھی ختم ہو گئی مگر اس کا گناہ نامہ اعمال پہ باقی رہ گئے۔ جھوٹ بولا، اپنے دوست کو ہنسایا، جھوٹے لطیفے سنائے، 5-10-15 منٹ بڑی لذت حاصل کی، لذت ختم ہو گئی، گناہ باقی رہ گئے۔ شراب پی، نشہ آیا، لطف آیا، اس کے بعد لذت ختم ہو گئی، گناہ باقی رہ گئے۔ آج جو ہم گناہ کرتے ہیں غور کیجیے، لذت ختم ہو جاتی، گناہ باقی رہ جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کبھی لذت کی وجہ سے گناہ مت کرو کہ لذت تو ختم ہو جائے گی مگر گناہ نامہ اعمال پہ باقی رہ جائے گا۔ اور کبھی مشقت کی وجہ سے نیکی کو ترک مت کرو۔ آج فجر میں اٹھنا بڑا بھاری لگتا ہے، ٹھنڈ سردیوں کے دنوں میں وضو کرنا بہت مشکل لگتا ہے، مگر مجھے بتائیے جو فجر کے لیے اٹھتے ہیں بستر چھوڑتے وقت تو تکلیف ہوتی ہے مگر نماز پڑھنے کے بعد وہ مشقت ختم۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا مشکل ہے، وضو کر لیا اب مشقت ختم۔ آپ نے جناب حلال روزی کمانے کے لیے پتریت اٹھائی، وہ تکلیف تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ کبھی مشقت اور تکلیف کی وجہ سے نیکی کرنا ترک مت کرو کہ مشقت تو ختم ہو جائے گی مگر اس کا اجر نامہ اعمال پہ باقی رہ جائے گا۔ اللہ اکبر! اے کاش اللہ کے گھر میں بیٹھے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم یہ قول ہمارے دلوں پر نقش فرما دے، جب بھی گناہ کرنے جائیں، جب بھی دل گناہوں کی طرف مائل ہو، اے کاش یہ ذہن بن جائے کہ تھوڑی دیر کی لذت اٹھانے جا رہا ہوں، اس کے بعد یہ لذت ختم ہو جائے گی، میرے نامہ اعمال پہ یہ گناہ باقی رہ جائے گا، اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اور جب نیکی کرنے میں سستی ہو، جب دل نہ چاہے آج نماز نہیں پڑھنی، آج جماعت کے لیے مسجد میں نہیں جانا، اب قافلوں میں نہیں جانا، جمعرات کے اجتماع میں سستی ہو رہی ہے، جب کاش یہ قول یاد آ جائے کہ مشقت تو ختم ہو جائے، تکلیف تو ختم ہو جائے گی مگر انشاءاللہ اگر میں نے نیکی کر لی
تو میرا رب نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. نامہ اعمال میں وہ نیکی باقی رہے گی اور انشاءاللہ قیامت کے دن مجھے وہ نیکی کا اجر ملے گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، ایسا شخص یہ سوچے کہ گناہ اگر بڑے لذیذ ہیں، گناہوں کے بغیر زندگی بے معنی لگتی ہے، مگر یہ لذت ختم ہو جائے گی. گناہ کا جو گناہ ہے اس کی جو سزا ہے نامہ اعمال پہ لکھ دی جائے گی. ایک اور مثال سے سمجھیے، لاجیکلی مثال دو. مثال کے طور پہ آپ کا ایک دوست ہو، اس نے زندگی میں کبھی نہ گوشت کھایا ہو نہ مرغی کھائی ہو، فقط دال ہی کھاتا. آپ جب بھی اس کو کہیں یار بھائی آپ مرغی بھی کھایا کرو، کہ نہیں بھائی جو دال میں مزہ ہے نا وہ دنیا کی کسی چیز میں. ارے بھائی آپ نے مرغی کھائی ہی نہیں ہے، آپ نے کبھی گوشت کھایا ہی نہیں ہے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس میں لذت نہیں؟ بھائی مجھے اپنی زندگی میں جو مزہ دال میں آتا ہے وہ کسی میں نہیں آتا. ایک دن جناب بڑی کوشش کر کے ایک اسلامی بھائی نے، مثال دے رہا ہوں، ان کے منہ میں ایک نوالا بنا کر مرغی کیا سالن کٹ کر دیا. جیسے انہوں نے نوالا کھایا، کہا یار یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، میں تو آج تک دال ہی کھاتا رہا اور سمجھتا رہا کہ اسی میں لذت ہے، مگر جب آج مرغی کھائی تو پتا چلا کہ اتنی لذیذ ڈش بھی دنیا میں موجود ہے. اس دن سے اس شخص نے دال کو خدا حافظ کہا اور اب جناب مرغی شوق سے کھانا شروع ہو گیا. تو اے اسلامی بھائیوں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ ہی میں لذت ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ فقط برائیوں ہی میں لذت ہے، ارے کبھی تہجد کا مزہ بھی اٹھا کر دیکھ لو، کبھی نماز میں سر جھکا کر بھی دیکھ لو، ارے کبھی پانچے وقت وضو کر کے مسجد کی پہلی صف میں آ کر با جماعت نماز پڑھ کے بھی دیکھ لو، کبھی حلال روزی کما کر اپنے بچوں کو حلال کا لقمہ کھلا کر دیکھ لو، ارے کبھی ان آنکھوں کو گناہوں کی طرف جانے سے روک کر اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے دل میں جو سرور حاصل ہوتا ہے وہ سرور اٹھا کر دیکھ لو. ابھی تک تو گناہ ہی کی لذت دیکھی تھی، جب نیکیوں کی لذت حاصل ہوگی تو پتا چلے گا کہ زندگی کا مزہ ہی رب کی بندگی میں ہے. ارے زندگی کا مزہ سرکار کے عشق میں ہے، زندگی کا مزہ مدینے کی جاتوں میں ہے، زندگی کا مزہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیا کہ فقط گناہ ہی زندگی ہے. نہیں، آپ گناہوں سے دل کو دور کر کے نیکیوں کی طرف آ کر تو دیکھیے، حقیقی زندگی کا مزہ ہی جب ملے انشاءاللہ. اسی طرح ایک اور بات، ایک اور جو وجہ توبہ میں تاخیر کا سبب بنتی وہ یہ ہے، نفس و شیطان اس طرح انسان کا ذہن بناتے ہیں کہ ابھی تو بڑی عمر پڑ، ارے ابھی تو جوانی کے دن ہے، ابھی تو خوشیوں کے دن ہیں، ابھی سے مولوی بن جاؤ گے، ابھی سے گناہوں کو چھوڑ دو گے، ابھی سے مسجد پہ چلے جاؤ گے. یار ابھی تو نوکری کرنی ہے، پھر ریٹائر ہو جانا، جب بڑی عمر ہو جائے گی پھر مسجد میں چلے جانا، پھر سارے گناہوں کی توبہ کر لینا. ایسا انسان جب نفس و شیطان کے اس مشورے پر عمل کرتا ہے تو توبہ میں تاخیر کرنا شروع کر دے. ابھی بعد میں کر لیا، بعد میں معافی مانگ لیں گے، بعد میں گناہ چھوڑ دیں گے. ایسے اسلامی بھائیوں کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ان کو اس طرح غور کرنا چاہیے کہ موت کا آنا تو یقینی ہے، چاہے کوئی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ملک کسی بھی زبان کا شخص ہو. سائنٹیفک طور پہ بھی یہ بات ڈکلیئر ہے کہ جس انسان نے دنیا میں آنا ہے اس نے آخر اس کو موت بھی آنی. جس نے اس دنیا میں آ کر حیات حاصل کی، اب موت کا جام بھی اسے پینا ہے. تو اب جب یہ پتا ہے کہ موت آنی، اب کب آنی ہے، ہم یہ شعر تو بڑا دھوم دھام سے پڑھتے اور سنتے ہیں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. تو ہمیں پتا ہے کہ کسی وقت بھی چلے جانا ہے، تو پھر توبہ جیسی سعادت کو کل پر چھوڑ دینا یہ عقل مندی نہیں. جس گناہ کو چھوڑنے پر آج میرا نفس تیار نہیں ہو رہا، کل جب اس گناہ کی عادت پکی ہو جائے گی، میں کیسے امید رکھتا ہوں کہ جب بڑا ہو جاؤں گا، بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ گناہ مجھ سے چھوٹ جائے گا. اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، کس کو پتا ہے کہ بڑھاپا تک پہنچوں گا کہ نہیں؟ کیا آپ جوان موتیں نہیں دیکھتے؟ کیا آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کا اس دنیا سے جانا نہیں دیکھتے؟ آج کل تو موتیں ہی جوان ہو رہی ہیں، ینگ نوجوان مر جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، فائرنگ میں مر جاتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے معاملات ہمارے ملک میں ہوتے ہیں کہ نوجوان گھر سے نکلتا ہے، یہ نہیں پتا ہوتا کہ گھر لوٹوں گا کہ نہیں. پھر یہ کیسی مینٹالٹی ہے، یہ کیسی عقل مندی ہے؟ تو جناب ابھی تو عمر پڑی ہے، ارے عمر تو ہمیں پتہ ہی نہیں کتنی پڑی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ توبہ میں تاخیر کرنے سے بچو کیونکہ موت اچانک آ جاتی ہے. ویسے اسلامی بھائیوں کو اپنا ذہن یوں بنانا چاہیے. ایک اور اسلامی بھائی بڑا عجیب قسم کا ایک طبقہ یہ بھی ملتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بہت بخشنے والا ہے، جناب اس کی رحمت سے تو ہمیں بڑی امید ہے، گناہ کرتے رہو وہ معاف کر دے گا. ایسے بھی لوگ ملتے، توبہ کر لو بھائی، ارے توبہ کی کیا ضرورت ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ بڑا رحیم ہے.
وہ ہماری بخشش فرما دے۔ اب یہ بھی ایک طرح سے شیطان کا وار ہے۔ جی ہاں، غور سے سنیے، ایسوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اس میں کسی مسلمان کو شک و شبہ نہیں ہے، لیکن جس طرح یہ دونوں اس کی صفات ہیں، اسی طرح وہ قہار اور جبار بھی ہے۔ یاد رکھیں، وہ قہار اور جبار بھی ہے، اور یہ بات بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان جہنم میں جائیں گے، اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے، اس کے بعد جنت میں آئیں گے۔ تو آپ کے پاس ایسی کون سی گارنٹی ہے کہ جناب جو جہنم میں جائیں گے ان میں آپ نہیں ہوں گے، وہ غفور الرحیم آپ کو بخش دے گا؟ ارے جب ہمیں معلوم نہیں ہے تو فقط رحمت کے آسرے پر گناہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کے کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر فاروق جس گلی سے گزر جاتے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، وہ مرتبہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مگر آپ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن یہ آواز دی جائے کہ ایک شخص کے سوا سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ایک ہی جنت میں جائے گا، سب جہنم میں جائیں گے، تو میں اپنے رب کی رحمت سے امید رکھوں گا کہ وہ ایک جنت میں جانے والا میں ہوں گا، اور آپ کا خوف خدا ملاحظہ ہو۔ فرماتے ہیں اور اگر یہ اعلان کیا جائے کہ سب جنت میں جائیں گے اور ایک جہنم میں جائے گا، تو عمر یہ خوف رکھے گا کہ کہیں وہ ایک جہنم میں جانے والا میں نہ۔ تو ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، یقیناً رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، مگر رب کی رحمت پر دلیر بھی نہیں ہونا چاہیے، گناہوں پر دلیر نہیں ہونا چاہیے کہ جناب اب تو بخشے جائیں گے، وہ بڑا کریم ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ نہیں، الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کے درمیان کی شے کا نام ہے۔ انسان رب کی رحمت پر جھومتا بھی رہے اور اس کے غضب پر لرزتا بھی رہے تو پھر ہی وہ شخص صحیح معنوں میں ایمان پر کامل ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان سنیے، آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹے اللہ تعالیٰ سے ایسا خوف رکھو کہ تمہیں گمان ہونے لگے کہ اگر تم تمام اہل زمین کی نیکیاں لے کر اس کے دربار میں پیش ہوگے تو وہ انہیں قبول نہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے ایسی امید رکھو کہ ساری دنیا والوں کے گناہ لے کر اس کے پاس پہنچو گے اور وہ تمہاری بخشش فرما دو گا۔ یہ ہے ایمان کی روح کہ بندہ لرزتا بھی رہے، کانپتا بھی رہے، ڈرتا بھی رہے اور اس کی رحمت سے امید بھی رکھتا رہے۔ ایک توبہ نہ کرنے والوں کی ایک قسم اور بھی ہے، وہ ہیں جو فرماتے ہیں کہ جناب اب تو اتنے گناہ ہو گئے، اب تو ایسی ایسی خطائیں کر لی کہ اب ہماری توبہ ہی قبول نہیں ہوگی، تو اب توبہ کرنے کا کیا فائدہ؟ یعنی بالکل ہی رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جہاں اللہ کی رحمت سے بے حد دلیر ہو کر گناہ نہیں کرنے، وہاں اس کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ رحمت خداوندی کس طرح اپنے امیدوار کو آغوش میں لیتی ہے، اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیے۔ مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے کہ جتنا ایک ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ کی رحمت کے بارے میں ایک حدیث پاک سنی اور جھوم اٹھی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو شخصوں کو جہنم سے باہر لایا جائے، پہلے جہنم میں ہوں گے، انہیں جہنم سے باہر لایا جائے گا۔ حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، جو عذاب تم نے دیکھا وہ تمہارے عملوں کے سبب تھا، میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر ان دونوں کو دوبارہ جہنم میں ڈالے جانے کا حکم سنا دیا جائے گا۔ ان میں سے ایک شخص جلدی جلدی دوزخ کی طرف جائے گا اور کہتا جائے گا، میں گناہوں کے بوجھ سے اتنا ڈر گیا ہوں کہ اب اس کے حکم کی پورا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا چاہتا، اب یہ حکم تو مان لوں، میں رب کا کوئی حکم نہیں مانا، اب جہنم میں جلدی جلدی جانے لگ جائے گا۔ اور دوسرا کہے گا، اے میرے رب، میں نیک گمان رکھتا تھا، مجھے امید تھی کہ ایک مرتبہ دوزخ سے نکالنے کے بعد دوبارہ دوزخ میں ڈالنا تیری رحمت گوارا نہ کرے گی، تب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور ان دونوں کو جنت میں جانے کا حکم سنا دیا جائے گا۔ کیسے میرے رب کی رحمت کا؟ میرا رب تو بندوں کو بخشنا چاہتا ہے۔ رحمت حق بہان امی جویت
रहमत हर बहाने जो यद कि मेरे रब की रहमत कीमत तलब नहीं करती बल्कि मेरे रब की रहमत तो बहाने तलाश करती कि मेरा बंदा आ जाए तो मैं इसकी बख्शिश कर दूं, अपने सर को झुका ले, अपने अंदर निदामत पैदा कर ले, तौबा कर ले। ओए मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, इंसान चाहे कितने ही गुनाह उससे क्यों ना हो जाए, लेकिन जब वो नादिम होकर तौबा के लिए बारगाह इलाही में हाजिर हो जाए तो उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। चुनाचे हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम गुनाह करते रहो यहाँ तक कि वो आसमान तक पहुंच जाए, फिर तुम तौबा करो, तब भी अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हारी तौबा कबूल फरमा लेगा। इसी तरह मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, एक और जो तौबा करने में रुकावट बनती है, जो वजह है वो ये भी है कि बंदा ये उज़्र पेश करता है कि मुझे अपने आप पर एतमाद नहीं है कि मैं तौबा करके फिर गुनाह कर लेता हूँ, तौबा पर इस्तिकामत नहीं है, मैं क्यों तौबा करूं, तौबा करता हूँ फिर गुनाह हो जाते हैं, तो तौबा ही नहीं करता बंदा। अरे मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सरासर शैतानी वसवसा है, क्योंकि आपको क्या मालूम कि तौबा करने के बाद आप जिंदा रहेंगे कि नहीं। हो सकता है तौबा करते ही मौत आ जाए और गुनाह करने का मौका ही ना मिले, और वक्त तौबा आइंदा के लिए गुनाहों से बचने का पुख्ता इरादा होना जरूरी है। गुनाहों से बचने पर इस्तिकामत देने वाली जात तो रब्बे कायनात की है। अगर बादे तौबा गुनाह हो भी जाए तो दोबारा पुरखुलूस तौबा कर लेनी चाहिए कि हो सकता है यही आखिरी तौबा हो और इसी पर दुनिया से जाना नसीब हो। हजरत सैयदना अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान ने अल्लाह ताला की बारगाह में कहा, ऐ मेरे रब, मुझे तेरे इज्जत और जलाल की कसम, जब तक बंदों के जिस्मों में रूह आती है मैं उन्हें बहकाता रहूंगा। अल्लाह ताला ने जवाबन इरशाद फरमाया, मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम और बुलंद मकाम की कसम, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, मैं हमेशा उस वक्त तक उनकी मगफिरत करता रहूंगा जब तक वो मुझसे मगफिरत मांगते रहेंगे। शैतान ने चैलेंज दिया था तो मेरे रब ने अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए, जब तक मगफिरत मांगते रहेंगे मैं उनकी मगफिरत करता रहूंगा। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, जब कोई बंदा गुनाह कर लेता, मेरी ख्वाहिश है कि अगर ये रिवायत आंखें बंद करके सुनी जाए, अपने आप पर ये फील किया जाए कि मैं ही वो बंदा हूं कि मैंने गुनाह कर लिए, बहुत गुनाह किए हमने। रसूल अकरम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा गुनाह कर लेता और फिर कहता है मौला मैंने गुनाह कर लिया, मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, मेरा बंदा जानता है कि कोई इसका रब है जो गुनाह माफ भी करता है और उस पर पकड़ भी लेता है। ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ कि मैंने अपने बंदे को बख्श दिया। फिर जितना रब चाहता है वो बंदा ठहरा रहता है, उसके बाद फिर कोई गुनाह कर लेता है, फिर अर्ज करता है या इलाही मैंने फिर गुनाह कर लिया है, मौला मुझे बख्श दे। तो रब्बे करीम फरमाता है, ऐ फरिश्तों मेरा ये बंदा जानता है कि कोई इसका रब है जो गुनाह पर पकड़ भी लेता है और माफ भी करता है। ऐ फरिश्तों गवाह रहना, मैंने अपने बंदे को बख्श दिया। ये जितना रब चाहता है वो बंदा ठहरता है, फिर मजीद गुनाह कर बैठता है और दोबारा अर्ज करता है मेरे रब मुझे माफ कर दे। तो रब फरमाता है कि मेरा ये बंदा जानता है कि इसका कोई रब है जो गुनाह करने पर पकड़ भी देता है और जब बंदा माफी मांगता है तो उसे माफ भी करता है। ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ कि मैंने अपने बंदे की बख्शिश फरमा दी, अब जो चाहे वो कर ले। अल्लाह अकबर। बुखारी शरीफ की हदीस पाक रब की रहमत कैसे बयान कर रही है कि मेरा रब अपने बंदों पर किस कदर मेहरबान है। तो है मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए कि तौबा करने में देर ना करें। अल्लाह ने आज ही हमें मौका दिया है, हम उसके घर में मौजूद हैं। आइए अब तौबा का तरीका सुन लीजिए कि तौबा कैसे करनी चाहिए। याद रखिए कि ठंडी आहें भरने या अपने गालों पर चपत मारने या अपने नाक या कानों वगैरह को हाथ लगाने या अपनी जबान दांतों तले दबा लेने या सर हिलाने या तौबा 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 करने का नाम तौबा नहीं है, बल्कि सच्ची तौबा से मुराद ये है कि बंदा किसी गुनाह को अल्लाह ताला की नाफरमानी जानकर इस पर नादिम होते हुए रब से माफी तलब करे और उसे आइंदा ना करने का पक्का इरादा करे और उस गुनाह के इजाले की कोशिश करे, तो इंशाअल्लाह उसे सच्ची तौबा नसीब होगी। गुनाह तौबा करने के जो अरकान बयान हुए हैं किताबों में 3 है। माजी पर निदामत, जो किया उस पर शर्मिंदगी हो। नंबर 2,
حال میں اس گناہ کو چھوڑ دینا. ایک شخص شراب پیتا آ رہا ہے, توبہ کر لی, شرمندگی ہے, شراب نہیں پینی چاہیے, میں نے بہت غلط کیا, مگر ابھی بھی شراب پی رہا ہے اور پھر توبہ کر رہا ہے, تو یہ بھی نہیں. حال میں اس گناہ کو چھوڑ دے. جو ماضی میں کرتا رہا اس پر شرمندگی ہو, حال میں اس گناہ کو چھوڑ دے اور مستقبل میں اس کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ ارادہ کرے. اگر یہ 3 ارکان پائے جائیں گے تو توبہ انشاءاللہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام خلیل اللہ ہے, اللہ کے نبی ہیں, جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کے سبب اسی قدر گریہ جاری فرماتے, اس قدر گریہ واری فرماتے کہ 1 میل کے فاصلے سے ان کے سینے میں ہونے والی گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی تھی. یہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا خوف تھا. حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا سے اس قدر روتے کہ درخت اور مٹی کے ڈھیلے بھی آپ کے ساتھ رونے لگ جاتا. حتیٰ کہ آپ کے والد محترم حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام بھی آپ کو دیکھ کر رونے لگتے, یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے. آپ اسی طرح مسلسل آنسو بہاتے رہتے, یہاں تک کہ مسلسل بہنے والے آنسو کے سبب آپ کے رخسار مبارک پر زخم ہو گئے. یہ دیکھ کر آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے رخساروں پر اونی پٹیاں چپکا دی. اس کے باوجود جب آپ دوبارہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے پھر رونا شروع کر دیتے, جس کے نتیجے میں وہ روئی کی پٹیاں بھیگ جاتی. جب آپ کی والدہ انہیں خشک کرنے کے لیے نچوڑتی تو آپ اپنے آنسوؤں کے پانی کو اپنی ماں کے بازو پر گرتا ہوا دیکھتے تو بارگاہ الہی میں اس طرح عرض کرتے, اے اللہ یہ میرے آنسو ہیں, یہ میری ماں ہے اور میں تیرا بندہ ہوں, جبکہ تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, غور کیجیے کہ اللہ والے اپنے رب کی بارگاہ میں کیسے رویا کرتے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں. رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. رونے والے کیسے خوش نصیب ہوتے ہیں, اس روایت سے سنیے اور جھوم جائیے. مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص بارگاہ خداوندی میں لایا جائے گا اور اسے اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ اس میں کثیر گناہ پائے گا. پھر عرض کرے گا, یا اللہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کیے, میں نے تو یہ گناہ نہیں کیے. بندہ اپنے گناہوں سے انکار کرے گا. اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا, میرے پاس اس کی مضبوط گواہ ہے. قرآن مجید میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے, آپ نے وہ آیت کئی بار سنی ہوگی, آج اس کے ترجمے پر بھی غور فرما لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے, سنیے اور اپنے رب کی بارگاہ میں لرز اٹھیے. مولا کریم ارشاد فرماتا ہے, الیوم نختم علی افواہہم. سورہ یاسین میں یہ آیت آپ نے سنی ہوگی, آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ترجمہ کنز ایمان, آج ہم ان کے منہ پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں. وہ بندہ کہے گا, مولا میں نے گناہ نہیں کیے. میرا رب فرمائے گا, ہمارے پاس اس کے مضبوط گواہ ہیں. وہ آس پاس دیکھے گا, ادھر ادھر دیکھے گا, لیکن کوئی گواہ کو موجود نہ پائے گا. کہے گا, مولا وہ گواہ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کو گواہی دینے کا حکم دے گا. کان کہیں گے, ہاں ہم نے حرام سنا تھا اور ہم حرام پر گواہ ہیں. آنکھیں کہیں گی, ہاں ہم نے حرام دیکھا. زبان کہے گی, ہاں ہاں ہم نے حرام بولا تھا. اس طرح ہاتھ اور پاؤں کہیں گے, ہاں ہم حرام کی طرف بڑھے. شرمگاہ پکارے گی, ہاں میں نے زنا کیا تھا. وہ بندہ جب ان اعضاء کی گواہی دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جہنم میں جانے کا حکم سنا دیا جائے گا تو اس شخص کی سیدھی آنکھ کا ایک بال بارگاہ الہی میں عرض کرے گا, اے اللہ مجھے بھی کچھ عرض کرنا ہے, مجھے اس کی اجازت عطا فرما. اسے بات کرنے کی اجازت ملے گی. وہ عرض کرے گا, یا اللہ کیا تو نے نہیں فرمایا تھا کہ میرا جو بندہ اپنی آنکھ کے کسی بال کو میرے خوف میں بہائے جانے والے آنسوؤں میں تر کرے گا میں اس کی بخشش فرما دوں گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا, کیوں نہیں؟ تو وہ بال عرض کرے گا, وہ آنکھ کا ایک بال عرض کرے گا, میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا یہ گناہ گار بندہ تیرے خوف سے رویا تھا, ایک بار رویا تھا اور اس آنسو سے میں بھیگ گیا تھا. یہ سن کر اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں جانے کا حکم سنا دے گا اور ایک منادی پکار کر کہے گا, سنو فلاں بن فلاں اپنی آنکھ کے ایک بال کی وجہ سے جہنم سے نجات پا گیا ہے.
تو غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رونا، اللہ کی بارگاہ میں ندامت سے رونا، یہ بہت سعادت کی بات ہے۔ منقول ہے کہ قیامت کے دن جہنم سے پہاڑ کے برابر آگ نکلے گی اور امت مصطفیٰ کی طرف بڑھے گی۔ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے حضرت جبرائیل کو بلائیں گے اور کہیں گے اے جبرائیل اس آگ کو روک لو، یہ میری امت کو جلانے کو تڑی ہوئی ہے۔ حضرت جبرائیل ایک پیالے میں پانی کو لائیں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ اس پانی کو اس آگ پر ڈال دیجیے۔ چنانچہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ پیالہ جس پہ تھوڑا سا پانی ہوگا اس پہاڑ برابر آگ پر ڈال دیں گے، وہ آگ بجھ جائے گی۔ میرے آقا فرمائیں گے اے جبرائیل یہ کیسا پانی تھا جس سے یہ پوری آگ بجھ گئی؟ اللہ اکبر۔ جبریل امین عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ آپ کے ان امتیوں کے آنسوؤں کا پانی ہے جو خوف خدا کے سبب تنہائی میں رویا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ میرے رب نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ کے امتیوں کے آنسوؤں کا پانی جمع کر لوں تاکہ جب قیامت میں یہ آگ بڑھے تو یہ آنسوؤں کا جو پانی ہے وہ آپ کی امت پر بڑھنے والی آگ کو بجھا دے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، رو رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ ایسا ماحول ہے کہ جس میں آ کر کئی گناہ گاروں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر، کئی جرائم پیشہ لوگوں نے اپنے جرائم کو چھوڑ کر نیکیوں کی راہ اختیار کر لی۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ میں بڑا گناہ گار، میری عادتیں بڑی بھی ٹپیکل ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا، میں پریشان ہوں، میں ان عادتوں میں گرفتار ہوں۔ دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ایک ایسا پریکٹیکل ماحول کہ وہ شخص جو مسجد میں آنا پسند نہیں کرتا تھا وہ آج مسجد کا امام بن چکا ہے۔ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے وہ شخص کہ جس کو نماز کے لیے کہا جاتا کہ بھائی مسجد کے لیے آؤ تو وہ مذاق اڑایا کرتا تھا، آج وہ فجر کی نماز میں صدائے مدینہ لگاتا ہوا نظر آتا۔ یہ وہی ماحول ہے کہ جس میں وہ شخص جو فیشن کے ایک متمالی بن کے دنیا میں گھومنا اپنے لیے سعادت سمجھتا تھا، آج وہ چہرے پر داڑھی سجائے، سر پر عمامہ پہنے، منبر رسول پر بیٹھ کر نعت پاک مصطفیٰ پڑھتا ہے اور بیان کی سعادت حاصل کرتا تھا۔ یہ دعوت اسلامی کے ماحول کا کرم ہے۔ وہ اسلامی بہنیں جو بے پردہ بازاروں میں گھومنا اپنی شان و شوکت کا باعث سمجھتی تھی، وہ لاکھوں لاکھ اسلامی بہنیں آج شرعی پردہ کر کے دیگر اسلامی بہنوں کو نیکی کی دعوت دیتی نظر آ رہی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ الحمدللہ فیضان امیر اہل سنت ہے۔ اللہ کے اس ولی کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر عطا کی ہے کہ ایک برتے قلندر باب المدینہ کراچی کے ایک چھوٹے سے علاقے کھارا در سے اس تحریک کو لے کر چلا۔ یہ 200 سال پرانی بات نہیں ہے، یہ فقط 26-27 سال پرانی بات ہے، اور 27-28 سال کے یہ مختصر عرصے میں اس ایک مرد قلندر کی کوششوں کے صدقے میں، ان کے اخلاص کے صدقے میں میرے رب نے اس دعوت اسلامی کو وہ برکت عطا فرمائی کہ آج دنیا کے 71 ممالک میں دعوت اسلامی کا ڈنکا بج رہا ہے۔ لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح ہوئی اور کئی کفار مسلمان ہو کر اس مدنی ماحول میں آ کر اپنی آخرت کو سنوار رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، گناہوں کو چھوڑ رہے ہیں، نیکیوں کو اپنا رہے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں اس مدنی کاروان میں شامل ہو جائیے۔ ارے گناہوں بھری زندگی میں کچھ نہیں رکھا۔ مدنی چینل پر بھی جو ناظرین یہ بیان سنے ان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں، دنیا میں جہاں کہیں آپ یہ بیان سن رہے ہیں، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین ان گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ دیجیے۔ بہت اپنے رب کو ناراض کر لیا، ارے بڑی نافرمانی والے کام کر لیجیے، کب تک اپنے رب کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک صبح شام خدا کر کے اپنے نامہ اعمال میں گناہ لکھواتے رہیں گے؟ ارے نہ جانے کب زندگی کی شام بھل جائے، نہ جانے کب اس دنیا سے جانا پڑ جائے، اور اگر یہ گناہوں بھری زندگی گزار کر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوئے کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا رب کو جواب دیں گے؟ ارے میرے رب کے فرمان ہم نے سنے، میرے بندو توبہ کر لو، میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ ارے میرا رب تو توبہ کرنے والوں کے فقط گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، رب تو یہ فرما رہا ہے کہ میرا بندہ جب تک مجھ سے مغفرت طلب کرتا رہے گا، جب تک میں اس کی مغفرت فرماتا رہوں گا۔ اور ہم ہیں اپنے رب سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ آج صبح ہوتی ہے رب کو ناراض کر دیتے ہیں، فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، ظہر کا وقت آتا ہے، کاروبار میں ظہر چلی جاتی ہے، رب کو ناراض کر دیتے ہیں، دن بھر جھوٹ بول کر، دن بھر حرام کما کر، بد نگاہی کر کے، نہ جانے پورے دن میں کتنے رب کو ناراضگی والے کام کرتے ہیں۔ رات کو جب سوتے ہیں، جب بھی گناہ کرتے کرتے سوتے ہیں، تو کب تک ان گناہوں میں پڑے رہیں گے؟ کب تک ہم کو ناراض کرتے رہیں گے؟ ارے میرے رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ توبہ کے لیے وہ رحمت کا دروازہ پکار رہا ہے۔
آئیے رب کی رحمت کے دامن میں وابستہ ہو جائیے، اپنے رب سے توبہ کر لیجئے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیجئے۔ وہ رب کریم گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ارے وہی نیکیوں کی توفیق دینے والا ہے، وہی نیکیوں پر استقامت دینے والا ہے، وہی عزم و استقلال عطا فرمانے والا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر نمازوں کی پابندی کی نیت کر لیجئے، اجتماعات میں پابندی کی نیت کر لیجئے، مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کر لیجئے۔ انشاءاللہ اجتماعات میں آتے رہیں گے، قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، توبۃ النصوح حاصل ہو جائے گی، پکی توبہ حاصل ہو جائے گی، اور وہ دن بھی آئے گا جب ہم بھی نیک بن جائیں گے، وہ دن بھی آئے گا جب ہم بھی سنتوں کے پیکر بن جائیں گے، وہ دن بھی آئے گا جب ہم بھی اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جائیں گے۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں کریں گے، آج کے بعد سرکار کی سنتوں پر بھرپور عمل کریں گے، اور آج کے بعد دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے شرکت کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھ پر درود پاک بھیجو اور دعا میں خوب کوشش کرو اور کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ درود پاک بڑا پیارا درود پاک ہے، اس میں نبی پاک پر بھی درود بھیجا گیا ہے، آل رسول پر بھی درود بھیجا گیا ہے، اور اس میں نبی پاک نے گویا ہمیں دعا کی قبولیت کا ایک نسخہ بھی بتا دیا کہ جب بھی دعا مانگیں تو درود پاک پڑھیں۔ آپ دیکھیے ماشاءاللہ مسجدوں میں دعا ہوتی ہے تو دعا سے پہلے بھی درود پڑھا جاتا ہے، دعا کے آخر میں بھی درود پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا کمال کا طریقہ ہے کہ اگر آپ اول آخر دعا کے اندر درود پاک پڑھ لیں تو چونکہ درود پاک مقبول ہے، اللہ کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ پہلا قبول کر لے، آخری قبول کر لے، درمیان کا چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوگا۔ درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ دعائیں بھی قبول ہو جائیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد کر کے شہ دو عالم کو پڑھیے با چشم نم درود و سلام، وہ دعا مستجاب ہوتی ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے جس میں ہوتا ہے ضم درود و سلام۔ مشکلوں کے سبھی اندھیروں میں، مشکلوں کے سبھی اندھیروں میں ہے ضیائے کرم درود و سلام۔ محبت کے ساتھ درود پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ہم اپنے بیان کا ٹاپک رکھتے ہیں قرآن کی باتیں۔ قرآن کی کچھ آیتیں ہوتی ہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے ملنے والا میسج لیتے ہیں۔ آج قرآن پاک کی جو آیت ہے پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ ہے، اور آیت نمبر ہے 99۔ اللہ کریم اس آیت میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت پہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ اگر غور کیجئے یہ آیت کے پیچھے پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے؟ ابن سوریہ نام کا ایک غیر مسلم تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ابن سوریہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بڑی جرت اور جسارت کرتے ہوئے، بدتمیزی کرتے ہوئے کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کوئی ایسی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچانتے ہو، اللہ پاک نے آپ پر کوئی واضح نشانی نہیں اتاری۔ اس بدبخت کے جواب میں اللہ کریم نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ کیا آیت ہے جو ابھی ہم نے سنی؟ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے۔
ایک روایت یوں بھی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن یہودیوں کو شرم دلاتے لے فرماتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل بھی ایمان لائے تھے نا, وہ یہودیوں کو شرم دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم وہ ہو جو ہمیں آخری نبی کی نشانیاں بتاتے تھے, تم نے ہی وہ نشانیاں بتائیں جنہیں دیکھ کر ہم نے کلمہ پڑھ لیا. جب پیارے آقا تشریف لائے تم نے جو نشانیاں بتائیں وہ ہم نے ان میں دیکھی, ہم نے کلمہ پڑھ لیا, مگر تم کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ اکبر. تو یہودی کہتے ہیں تورات میں جو نشانیاں لکھی ہیں یہ وہ نبی نہیں ہیں, یہ کوئی واضح نشانی لے کر نہیں آیا. اس کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی, وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ, اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں یعنی روشن واضح نشانیاں نازل فرمائیں, اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایسی واضح نشانیاں قرآن کہتا ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہاں, صرف فاسق طبیعت والے جو محض دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں وہ انکار کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. اب اس آیت کا پہلے تو تفصیل تو سمجھیں گے, مگر ذرا اسلوب دیکھیں, انداز قرآن دیکھیں. مجھے بتائیں نا, اعتراض کون کر رہا ہے؟ کفار کر رہے ہیں, یہودی کر رہے ہیں کہ نبی پاک پر کوئی واضح نشانی نہیں. اللہ کریم ان کو جواب نہیں دے رہا کہ اے ابن سوریہ یا اے یہودیوں تم جھوٹے ہو. اللہ اپنے حبیب سے گفتگو فرما رہا ہے. اس آیت قرآنی کا جو رخ ہے, جو مخاطب ہے, وہ کون ہے؟ وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابن سوریہ ہم نے بڑی نشانیاں نازل کی, بلکہ فرمایا اے محبوب ہم نے آپ پر بہت سی واضح نشانیاں نازل فرمائی ہیں. سوچئے, اب اللہ پاک نے نشانیاں اتاری ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری ہیں. پیارے آقا تو جانتے ہیں کہ میرا ہاتھ بھی معجزہ ہے, میری نگاہ بھی معجزہ ہے. آپ جانتے تھے کہ میری زبان بھی معجزہ ہے, میرے پاکیزہ قدم بھی معجزہ ہیں. مجھے رب کائنات نے سر سے دیکھ کر قدم تک شراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے. جب نبی پاک یہ بھی جانتے کہ پورا قرآن کریم معجزہ ہے, قرآن کریم کی ہر آیت جو ہے وہ کفار کے لیے واضح دلیل ہے, تو پھر جب اللہ پاک نے یہ کیوں فرمایا کہ اے محبوب ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی, انکار کوئی اور کر رہا ہے, بتایا اپنے حبیب کو جا رہا ہے جن کو پہلے سے معلوم ہے کہ اللہ نے کتنی واضح نشانیاں مجھے عطا فرمائی. یہ کوشچن تو بنتا ہے نا کہ اعتراض کرنے والا کوئی اور ہے, اور بتایا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جا رہا ہے. اللہ اکبر. اصل میں یہ بڑی محبت بھری بات ہے. جب غیر مسلم انکار کرتے تھے نا نبی پاک کا اور ان کی نشانیوں کا, تو اب پیارے آقا کے دل پر رنج طاری ہوتا تھا, آپ غمگین ہو جاتے تھے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا جب دل پاک دکھی ہوتا تو اللہ کریم ابن سوریہ کو جواب دینے کی بجائے کلام اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہا ہے. گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ بدبخت اس لائق نہیں ہیں کہ ان سے بات کی جائے, انہیں منہ لگایا جائے. آپ دل رنجیدہ نہ کریں, یہ جو بدبخت بکواس کر رہے ہیں یہ اپنے بد باطنی کا اظہار کر رہے ہیں. آپ رنجیدہ نہ ہو, اپنے رب کریم کی عنایتوں کی طرف نظر فرمائیے. اللہ نے تو آپ کو کیا کیا عطا فرمایا ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں کہ وہ منہ لگانے کے قابل نہیں, آپ ان کی باتوں پر دل رنجیدہ کیوں کر رہے ہیں؟ اے محبوب تمہارے رب نے تمہیں کتنی واضح نشانیاں عطا فرمائی ہیں. کیا خوبصورت انداز ہے قرآن کا, کیا پیار بھرا انداز ہے. اور یہی بات مولانا حسن رضا خان صاحب اپنے پیارے سے کلام میں لکھتے ہیں. آپ لکھتے ہیں عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی, عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی, ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی. کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی, خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی.